کہ ہمارے جتنے بھی لوگ کھانے اور معاشرت کی خدمت کا دیا ریٹائر زیڈیو الحاج چودھری ممتاز صاحب، ساتھ میں ایکس ایم ایل اے چودھری محمد اکرم صاحب اور دیگر تمام زبان شخصیات، سب کو میری طرف سے السلام علیکم آداب اللہ یکتاکم۔ وزیر اعظم، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں قیمتوں میں کمی کریے۔ جب آئے تھے 14 میں تب گیس کی قیمت سلنڈر کی 400 تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور یہ یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ جب بھی جس دن سرن کوٹ کی جس دن بھی کوٹنگ ہوگی اور ہمارے یہاں سرن کوٹ کے جب انشاءاللہ میں آپ کے اور باقی لوگوں کے درمیان حال نہیں ہونا چاہتا۔ میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ گرمی اتنی ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ڈاکٹر صاحب، یہ میاں الطاف کے لوگ ہیں، یہ آپ کے لوگ ہیں، یہ نیشنل کانفرنس کے لوگ ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ہم ناراض نہیں کریں گے۔ آپ یقین رکھیے، نیشنل کانفرنس پہلے بھی یہاں تھی اور اس کو ہم نے اور زندہ رکھا ہے، انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے میاں صاحب کسی طرح سے نکلتا تھا، اس کو بلاک کا کام ملتا تھا، پی ڈبلیو ڈی کا کام ملتا تھا، پی ایچ ای کا کام ملتا تھا۔ آپ لوگوں پہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آپ بہت بڑی تعداد میں سعودی عرب اور دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں۔ اگر وہ آپ کے ریسورسز نہ ہوں، وہ آپ کا ذرائع معاش نہ ہو، وہ آپ کا آمدنی کا ذریعہ نہ ہو، آپ کے پاس تو یہاں کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ یہاں تو نہ کبھی کوئی کارخانہ لگا، نہ یہاں کبھی کوئی ٹوریزم کا ہوا، نہ یہاں پہ کوئی ریلوے کا ہوا، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا رجوری پونچھ میں۔ اور آج زیادہ ابتر حالت ہے اس علاقے کی، اس خطے کی۔ کوئی ایک چیز بھی یہاں انٹیریئر روڈ ہو، پانی کی بات ہو، اسپتال کی بات ہو، تو کوئی نئی چیز 5 سال پچھلے میں آپ نے نہیں دیکھی ہے۔ اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے بھی آپ لوگوں کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ ہم سے بھی آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، ہم نے بھی آپ کو نگلیکٹ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ماضی کی چیزیں نہیں دہرائی جائیں گی، اور ہمیں جب بھی موقع ملا تو آپ کی سب سے زیادہ ہماری پریارٹی ہوگی۔ میں اگر یہاں سے ایم پی بن جاتا ہوں تو آپ یہ سمجھیے کہ سرن کوٹ کا ہر آدمی ایم پی ہے، وہ چاہے کسی بھی ذات کا ہے، کسی بھی برادری کا ہے، کسی بھی مذہب کا ہے، کیونکہ سرن کوٹ والوں کے پاس میرے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نہ بھی آتا تو تب بھی آپ مجھے ووٹ دے دیتے، لیکن میں نے یہ کہا کہ کوئی آپ کو یہ تانا نہ مارے کہ وہ نہیں آیا۔ میں تو سرن کوٹ والوں کا بچہ ہوں، تو یہاں مجھے ہر مذہب کے آدمی سے، ہر برادری کے آدمی سے، چھوٹے سے ہر ایک سے مجھے یہ امید ہے کہ میں اس کے ووٹ کو اپنا ووٹ سمجھتا ہوں۔ اور آپ لوگوں کے ساتھ، رجوری پونچھ والوں کے ساتھ، خاص طور پہ سرن کوٹ والوں کے ساتھ جو ہے یہ چوتھی پیڑھی میں چل رہا ہے، چوتھی پشت میں چل رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس میں یہ کمزور نہیں ہو رہا ہے۔ اور میرے پردادا نے، میرے دادا نے، میرے باپ نے، چاہے آپ کی روحانی خدمت کی ہو، سماجی خدمت کی ہو، ادبی خدمت کی ہو، سیاسی خدمت کی ہو، وہ او بی سی کی بات ہو، شیڈول کاسٹ کی بات ہو، شیڈول ٹرائب کی بات ہو، تو ہر ایک آدمی ہو، جس بھی مذہب کے رہنے والے ہوں، ان کے بھی مسئلے ہیں، ان کی بھی پریشانیاں ہیں۔ آپ نے 47 کی جنگ دیکھی، آپ نے 65 کی جنگ دیکھی، آپ نے 1971-72 کی جنگ دیکھی۔ تو آپ کے ساتھ ان مشکل وقت میں میرے والد صاحب تھے، میرے دادا صاحب تھے، وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے۔ اور میری بھی ہمیشہ یہ کوشش ہوگی کہ میں آپ کے ساتھ ہر وقت کھڑا رہوں۔ میں اس سے زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھینسیں ہوگی تو ایک بھینس اٹھا کے ان کو دے دیں۔ اور شرمناک بات جو اور کہتے ہیں کہ جو ہندو عورتیں ہوتی ہیں، شادی شدہ جب ہوتی ہے تو ان کو منگل سوتر ہوتا ہے لگا ہوا کہ یہ شادی شدہ ہے۔ کہتا ہے
ये मंगलसूत्र तुम्हारा ले जाएंगे, इसका सोना गलाएंगे और उसकी जो रकम आएगी वो मुसलमानों को देंगे। मोदी जी, हम किसी का हक नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जो हमारा हक है वो हमें दे, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई और की मेहरबानी नहीं चाहिए। आज तक मैंने जिंदगी में इतने वजीर आजम देखे जवाहरलाल से लेकर, मैंने किसी की जबान ऐसी नहीं देखी, बल्कि ये जबान देखी कि हमने अगर मुल्क बनाना है तो सबको साथ ले चलना है। ये कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, और भी एक चीज कहते हैं अपने भूल जाती है, सबका विकास। मुझे ये बताइए, अगर आप ये आज तक कभी नहीं आ सकते, बल्कि जोड़ने की बात सुनी, जोड़ने की बात नहीं सुनी। भाई लोगों, हम अभी भी बहुत पसमानदा है, गुर्बत पे पड़े हुए हैं। कल मेरे घर में एक बच्चा आया, इतना खूबसूरत, 18-19 साल का होगा, और जब मैंने उसे देखा वो दवाइयों का शिकार था। जो आजकल हमारे बच्चे, क्योंकि उनके लिए नौकरियां कहीं नहीं, कोई जगह नहीं जहां वो अपना कमाल दिखा सके, वो बच्चा भी दवाइयों का शिकार हुआ है। कितने होंगे ऐसे बच्चे, कितने ऐसी बच्चियां होंगी हमारी रियासत में जो दवाई के शिकार हो गए। बल्कि वो चीजें हुई हैं जहां मां से पैसा लेने के लिए मां ने पैसा नहीं दिया, मां को मार डाला। अनंतनाग में हुआ जहां बाप को मार डाला। कहां पहुंच गए हम? ये हालत है। और फिर कहते हैं हम ये भी दे देंगे, वो भी दे देंगे। कल इनके होम मिनिस्टर साहब हमारे तशरीफ लाए थे कश्मीर, बड़े बड़े तुर्रे बांध के कुछ लोग गए थे वहां, उनको खास बुलाया गया था। उनके साथ वो दूसरी जमातों के लीडर भी थे। कोशिश इनकी होगी, मैं आपसे कहता हूं कि हम में ग्राडे डालें, पहाड़ी एक, गुजर अलग। क्या पहाड़ी और गुजर में फर्क है? घर भी वैसा ही, सब कुछ वैसा। तो फिर नफरतें डालने की क्या जरूरत? क्यों रात को बुलाने की जरूरत? ये दिन को कोई देखे नहीं, ये कौन है? होश कीजिए, जब तक हमारा इत्तेहाद और इत्तेफाक है सारी रियासत में, तब तक इस रियासत को कोई खतरा नहीं है। मगर ये बांटने की कोशिश करेंगे। सारे हिंदुस्तान में कोशिश की, मगर अल्लाह का शुक्र है इंडियन इत्तेहाद ने इसको बाहर फेंक दिया, नहीं कबूल किया। और आज इनको डर लग रहा है कि इनकी हुकूमत दिल्ली में डगमगा रही है। इसलिए बहुत होश कीजिएगा, अपने इत्तेहाद और इत्तेफाक को कायम रखिएगा, और उस अल्लाह से मांग